وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے ملک کے حالات بڑے پرخطر ہیں، بڑے نازک ہیں. ہمارا ملک نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے، لیکن یہ حالات رب تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں مل جل کر ایک طاقتور قوم بن جائے. شروع زمانے سے اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی طاقتوں نے کوششیں کی ہیں. بڑی بڑی طاقتیں آپس میں اکٹھا ہوئی ہیں، مل جل کر اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے. لیکن قرآن شاہد ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے شاہد رہے گا کہ لاکھوں ہزاروں کوششیں کرنے والے خود ہی تباہ و برباد ہو گئے اور اسلام کی شمع یوں ہی جلتے اور روشن ہوتے رہی. یاد رکھیے کہ زندہ قومیں ہمیشہ تدبیریں اختیار کرتی ہیں اور مردہ قومیں ہمیشہ شکایتیں کرتی ہیں. مردہ قومیں ہمیشہ شکوہ و شکایت کرتے پھرتے رہتی ہیں. زندہ قوموں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی سے شکوہ و شکایت کرے. زندہ قومیں ہمیشہ ثابت قدم رہ کر مقابلوں کے ان حالات کے سامنے کھڑے رہ کر ڈٹ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور سے شکایت کرتے ہیں. آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر سوشل میڈیا کے اوپر ہم اپنی شکایتوں کو درج کراتے ہیں. ہم انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر طرح طرح کے اسٹیٹس رکھتے ہیں اور طرح طرح کے پوسٹ ڈالتے ہیں، جس سے باطل مذاہب کو اور طاقت مل جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور ڈرائے اور دھمکائے. منافق اور کفار کا یہ شیوا رہا ہے اور ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ چیختے چلاتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم زندہ قوم ہیں. رب تعالی حالات کو پیدا کرتا ہے تاکہ ایک قوم اپنی زندگی کا ثبوت دے کہ ہم زندہ ہیں. یہ کسی اور سے شکایت نہیں کرتے ہیں. یہ راتوں کو اٹھ کر رب تعالی کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر فریاد کرتے ہیں. زندہ قوموں کی یہی مثالیں ہوتی ہیں اور انہی کو زندہ قوم کہا جاتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مقابلہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو صبح 3 بجے اٹھتے ہیں اور رستوں کے اوپر دوڑنا شروع کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ صبح سویرے جلدی اٹھا کرو اور رب تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کیا کرو. لیکن ہمارے اس طریقے کو باطل مذاہب نے اختیار کیا اور ہم نے اپنے طریقے کو مٹھا دیا. آج ہماری قوم کا نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر راتوں رات نکال دیتا ہے، رات کے رات گزار دیتا ہے اور اس کی صبح ہوتی ہے 12 بجے. ہم ان لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں جو صبح 3 بجے اٹھتے ہیں. ایسی قوم جس کی صبح ہماری 12 بجے ہوتی ہے، ایسی قوم ان لوگوں سے مقابلہ کرتی. ایسی قوم کبھی کسی پر غالب نہیں ہوگی. جس نے اپنی تاریخ کو مٹا دیا ہے، جس نے اپنے طریقے کو بھلا دیا ہے، ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی. ہم
सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं, जबकि हमारी सुबह की नमाज गायब होती है। जो 11 और 12 बजे उठता है वो सोशल मीडिया के ऊपर दीन की बातें कहते फिरता है, जबकि इसकी जिंदगी के अंदर खुद ही दीन नहीं है। मेरे भाइयों, हालात से यूं ही निपटा नहीं जाता है। रब ताला हालात को पैदा करता है ताकि ये मुर्दा कौमें दोबारा जिंदा हो जाए। हालात पैदा किए जाते हैं ताकि हालात के जरिए से कौमें जिंदा हो जाए। हम ये समझते हैं कि हालात हमारे मुखालिफ चल रही हैं, बेशक हालात हमेशा मध्य मुकाबिल होते हैं। हालात बातिल ताकतों का गलबा सर पर चढ़कर बोलता है, लेकिन ये हालात रब ताला इसलिए पैदा करता है कि इसके जरिए से इस कौम के अंदर बेदारी पैदा हो जाए। एक कौम आपस में मिलजुल कर आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ खड़ी हो जाए। इसलिए रब ताला हालात को पैदा करता है। इसको एक मिसाल से समझ लीजिए कि हालात को क्यों रब ताला पैदा करता है। कि अगर हमारे घर के किसी हिस्से को आग लग जाए या हमारे आस पड़ोस में आग लग जाए तो बतलाओ जरा कि हम अपने घरों के अंदर सोए पड़े रहेंगे? अगर हम सोए पड़े रहेंगे तो लोग हमें बेवकूफ कहेंगे, अहमक कहेंगे, नादान समझेंगे कि घर के किसी हिस्से को आग लगी है और ये शख्स सोया पड़ा है। तो हालात को रब ताला इसलिए पैदा करता है कि ताकि सोई हुई कौमें बेदार हो जाए और अपनी जिंदगी का सबूत दे कि हम जिंदा कौम हैं। आज जो हालात आ रहे हैं, ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। शुरू जमाने से हालात पैदा हो रहे हैं और हालात इसलिए पैदा होते हैं कि आज हमारे ईमान की कमजोरी है, आज हमारे पास मजबूत तरीन ईमान नहीं है। रब ताला ने अपने कलाम मजीद को रहती दुनिया तक के लिए रहबर बनाकर भेजा है, लेकिन हमें इसे पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। आज इसको पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। दुनिया के काम काज के लिए हम किसी तरीके से भी वक्त निकाल लेते हैं। किसी जगह पर अगर सैर व तफरी के लिए जाना हो तो हम कहीं से भी वक्त निकाल कर सैर व तफरी के लिए जा सकते हैं, लेकिन रब ताला के कलाम को पढ़ने के लिए हम वक्त नहीं निकाल सकते। अगर हम सच्चे दिल से इस कलाम मजीद को सोच समझ कर अगर पढ़ेंगे तो इस कलाम मजीद ने शुरू जमाने से लेकर आखिरी जमाने तक का नक्शा इसने खींचा है। आज इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इन हालात का भी जायजा, इन हालात को भी कलाम मजीद ने अपने अंदर दर्ज किया है कि ये हालात पैदा होंगे और कैसी कैसी बातिल ताकतें आपके सामने खड़ी होंगी। रब ताला ने इसको भी कलाम मजीद के अंदर बयान फरमाया है। मैं आप हजरात के सामने कोई अपनी बात नहीं बल्कि रब ताला के कलाम से बात करता हूँ। मैं कभी बगैर दलील के आपके सामने बात नहीं करता हूँ, मैं कुरान व हदीस के जरिए से आपके सामने बात रखता हूँ। इन हालात को रब ताला ने पेश किया है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। इन हालात के नक्शे को पेश किया रब ताला ने कि उस वक्त को याद करो जब तुमसे लोग कहने लगे कि बातिल ताकतें आपस में मिलजुल कर इकट्ठा हो चुकी है, तुम्हारे लिए, तुमको मिटाने के लिए बातें कर रही हैं, तुमसे मुकाबले के लिए तैयार हो रही हैं। वो एक दूसरे को बुला रही हैं कि आओ इनको मिटा दे, इनको सबे हस्ती से मिटा दे, आओ सब मिलजुल कर खड़े हो जाओ। ये नक्शा रब ताला ने उस वक्त का कोई खींचा है जब ग़ज़वे उहद हुआ है, जब मदीना के ऊपर सारे अरब के कबाइल इकट्ठा हो रहे हैं कि हमें मदीना के ऊपर हमला आवर होना है और इनका नामो निशान खत्म कर देना है। आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही हो रहा है कि बातिल ताकतें आपस में मिली जुली हैं और कह रही है कि आओ इन्हें मिटा दे, इन्हें तबाह व बर्बाद करे। वही हुआ जो मदीना के अंदर हो रहा था कि आओ इन्हें तबाह व बर्बाद करे। रब ताला फरमाता है अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। वो लोग डराना चाहते थे, धमकाना चाहते थे कि किसी तरीके से डर जाए, किसी तरीके से दब जाए और इस सफ़े हस्ती से मिट जाए। लेकिन सहाबा के अंदर ये सिफत नहीं थी कि वो डर जाए,
کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو ڈرایا گیا فخشوہم، جب ان کو ڈرایا گیا فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوا۔ غزوہ احد سے ظاہری شکست لے کر آئے ہیں، صحابہ زخموں سے چور ہے، نڈھال ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن باطل طاقتیں دوبارہ لوٹ رہی ہیں کہ چلو آج کا دن اچھا ہے کہ انہیں ہم صف ہستی سے مٹا دیں، کہ کمزور ہو چکے ہیں، زخموں سے نڈھال ہو چکے ہیں، چلو آج ہی مٹا دیتے ہیں، کام تمام کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے، آواز لگاتے ہیں کہ جو غزوہ احد کے اندر تھے صرف وہی لوگ چلیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں چلیں گے، کہ ہم ان سے دوبارہ مقابلے کے لیے چلتے ہیں، ان سے دوبارہ ہم مقابلہ کریں گے۔ رب تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر اس نقشے کو کھینچا ہے کہ صحابہ دوبارہ نکلے ہیں۔ بعض صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ چل نہیں سکتے تھے۔ قبیلے بنو عبد الاشہل کے دو صحابی تھے، آپسی بھائی تھے، سگے بھائی تھے، دونوں زخموں سے نڈال ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی زخموں سے چلنا مشکل ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا بھی چلنا مشکل ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کو دوسرا بھائی کندھے پر اٹھاتا تھا، اور جب یہ تھک جاتا تھا تو وہ دوسرے کو اٹھاتا تھا۔ بات مختصراً یوں ہے کہ اس طریقے سے نڈھال ہو کر چلتے ہیں، اور جب کفار کو یہ پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر دوبارہ حملے کے لیے آ رہا ہے تو وہ لوٹ جاتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ اس نقشے کو کھینچتا ہے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، کہ جب یہ لوٹتے ہیں تو اللہ کے فضلوں کو لے کر لوٹتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب باطل طاقتیں تمہارے خلاف کہتی ہیں کہ آؤ انہیں مٹھائے، انہیں بھگائے، انہیں اس سرزمین سے بے دخل کر دیں، آؤ انہیں مٹھاتے ہیں، آؤ ان کا نام و نشان مٹاتے ہیں، جب اس کے میڈیا کے اوپر جب طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخَافُهُمْ، خوف نہ کرو، إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، کہ ڈر تو وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، ڈرایا تو انہیں، ڈر تو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے ڈر جائے، کسی چیز سے خوف کھا جائے۔ مسلمان کا شیوا تو یہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ڈرنے کی ذات صرف میری ہے، مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخَافُوا وَخَافُونِ، مجھ سے ڈرو إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ رب تعالیٰ ایمان کی علامت کو بیان کرتا ہے کہ اگر تم کامل ایمان والے ہو تو تم صرف مجھ سے ہی ڈرنے والے ہو، کسی اور باطل طاقت سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ ہماری اس قوم کو جوڑنے کے لیے اور جوڑ کر ثابت قدم رہنے کے لیے اور رب تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنے کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ سوئی ہوئی قوم دوبارہ زندہ ہو جائے اور دوبارہ جاگ جائے۔ لہٰذا ایک قوم ہمیشہ تدبیروں سے کام کرتی ہے، کوئی جوش و خروش سے کام نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے پوسٹ نہ ڈالو جس کی وجہ سے آپ کسی تناؤ کے اندر آ جاؤ، تاکہ جس کی وجہ سے آپ کسی مصیبت کے اندر پڑ جاؤ، کیونکہ باطل طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہم انہیں بھڑکائے، اکسائے، طرح طرح کی باتیں کریں اور ایک قوم جوش میں آ جائے اور جوش میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لے اور پھر غلط قدم کا نتیجہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ نہ ڈالیں، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی بات نہ ڈالیں جس کی وجہ سے آپ مصیبت کے اندر پڑ جاؤ۔ آپ کا کام، آپ سے میں صرف یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ رب تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، رجوع اللہ ہو جائے، رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ سے فریاد کرو، دیکھیے رب تعالیٰ پھر کس طریقے سے حالات کو بدل دیتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔